إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتخذ الله إبراهيم خليلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. محبت، ذوق، شوق، عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل صد احترام دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ عاجز کو حق حق، سچ سچ، صحیح صحیح، محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا مناظرہ. آج کل آپ سنا کرتے ہو کہ مولوی بھی مناظرہ کرتے ہیں، لوگ سناتے ہیں کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے. آؤ میں تمہیں ان کی داستان سناؤں کہ کس کے دلائل مضبوط تھے، قوی تھے. ایک سوال ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معصومانہ اپنی ماں کے ساتھ، اور پھر آپ کے دو مناظرے ہیں، بلکہ تین اگر کہہ دوں تو زیادہ بہتر رہے گا. ایک مناظرہ صرف اپنے ابے کے ساتھ، دوسرا مناظرہ باپ اور قوم کے ساتھ، تیسرا مناظرہ نمرود کے ساتھ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کتنے مناظرے؟ اچھی بول پونا. ایک معصومانہ سوال کہ مناظرے کتنے؟ 3. اور یاد رکھو بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے آنکھ مبارک کھولی تو شرک کے گڑھ میں تھے. باپ ابراہیم علیہ السلام کا آزر یہ معبود صرف لیا نہیں کرتا تھا، بنا بنا کے بیچا کرتا تھا. تھوک کا کاروبار تھا، کارخانے تھے، اور نمرود کا خاص الخاص آدمی تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ابا ہمیشہ اصول اور قانون ہوتا ہے کہ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے جیسا جیسا معاشرہ دیکھتا ہے اسی طرح ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن نبی کی تربیت رب براہ راست آپ کرتے ہیں. پیدائش سے لے کر اخیر تک پیغمبر معصوم ہوتے ہیں چھوٹے بڑے گناہ سے. شرک تو بڑی دور کی بات ہے.
اللہ رب العالمین کی رحمت کا ہاتھ ان پہ ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں پیغمبر، یاد رکھنا۔ تو خیر جو بات عرض کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ مبارک کھولی، نظر دوڑائی، دائیں بھی معبود پڑے ہیں، بائیں بھی معبود پڑے ہیں، سامنے بھی پیچھے بھی، کوئی یہاں بن رہا ہے، کوئی وہاں بن رہا ہے، کوئی اس مقام پہ، کوئی اس مقام پہ، کسی کو تیار کیا جاتا ہے، باپ تیار کرنے والا، کاریگر لگے ہوئے ہیں، ابے کو پسند نہیں آیا، اس کی ناک ٹیڑھی ہے، ہتھوڑا مارا تے معبود گیا، چلا گیا، کان ٹھیک نہیں بنا، ایک آنکھ بڑی بن گئی، ایک چھوٹی بن گئی، تیشے بھی لگ دے پین، ہتھوڑے بھی، تے معبود کیا ہوندا پہ؟ اونچی تے بولو نا، معبود کیا ہوندا پہ؟ تیار۔ توجہ کرنی ہے، ابراہیم علیہ السلام قدم اٹھاتے اٹھاتے اپنی اماں کے پاس پہنچے، ماں سامنے کھڑی ہے، قرآن کا انداز دیکھیے، کون ابراہیم، جس کے بارے رب فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما۔ اور مقام پہ رب کائنات فرماتے ہیں، فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور مقام پہ میرا اللہ یوں تعارف کرواتے ہیں، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ کسی مقام پہ میرا اللہ رب العالمین اس انداز میں تعارف کرواتے ہیں، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ کسی مقام پہ میرا اللہ یوں تعارف کرواتے ہیں، فرمایا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قرآن مزہ نہیں دے رہا تو سبحان اللہ بڑی ڈھیلی ڈھیلی ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ ذرا اونچی سبحان اللہ چھوڑو۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا معصوم قدم اٹھاتے اٹھاتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اماں کے ہاں پہنچے، فرمایا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين
حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اماں سے معصومانہ سوال کرتے ہیں، اماں ذرا بتلائیے میرا رب کون ہے، میرا پالن ہار کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے، میرا روزی رساں کون ہے، میری زندگی اور موت کا مالک کون ہے. اماں یہاں بڑے بڑے معبود نظر آ رہے ہیں، کوئی بارش دینے والا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی قسمت کھوٹی کرنے والا، کوئی کھوٹی قسمت کھری کرنے والا، کوئی بیڑے دبانے والا، کوئی بیڑے تارنے والا، کوئی نانگے شاہ، کوئی بلے شاہ، کوئی مکوڑے شاہ، کوئی کچھ شاہ، کوئی سرکار، کوئی سرکار. اماں ذرا بتلائیے میرا پالن ہار کون ہے، ربکم، اماں بتلا میرا رب کون ہے. ماں کہتی ہے بیٹا تیری میں پرورش کر رہی ہوں، لہذا تیری ماں تیرا رب میں ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں، معصومانہ سوال کرتے ہیں، اماں ذرا بتلائیے پھر آپ کا رب کون ہے. ماں کہتی ہے بیٹا میرا رب تیرا باپ ہے، میرا رب تیرا خامد ہے، میرا خامد ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر معصومانہ سوال کیا، اماں ذرا بتلائیے نا میرے ابے کا رب کون ہے. ماں کہتی ہے بیٹا حاکم وقت ہے، نمرود ہے، وہی رب ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر معصومانہ سوال کر دیا، اماں ذرا بتلا اس نمرود کا رب کون ہے. اب اماں ابراہیم کی لاجواب ہو گئی، جواب کوئی بن نہ پایا، غصے ہو گئی ہے. کہتی ہے نکل جا، تجھے کس کس نے سبق پڑھائے. شام ہوئی آزر گھر آیا، بیوی کہتی ہے ذرا اپنے بچے پر نظر رکھ، یہ بگڑنے لگی آئے، بدلنے لگی آئے، اس کی سوچ کچھ اور ہے، یہ صرف یہی کہتا ہے کوئی اور رب نہیں، رب ہے تو اکیلا. اونچا ذرا بولیے رب ہے تو اکیلا. ایمان نال دسو یہ انداز کبھی آپ نے پہلے سنا؟ مجھ سے بھی نہیں سنا. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا یہ آپ لوگوں کی توجہ کا اثر ہے. بہرحال مطالعہ بہت کرتا ہوں، کم از کم اس کو ضائع نہ ہونے دیں، داد ضرور دینی چاہیے. پیسے نہیں منگتا، سبحان اللہ تیاگ چھوڑو نا، پھر ڈھیلے ہو گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو باپ بلاتا ابراہیم، جی ابا. فرمایا ذرا آئیے نا، تیری آج میں نے طبیعت سیٹ کرنی ہے. تیری ماں بتلا رہی تھی راستے سے بھٹک گیا ہے، تیری ماں بتلا رہی تھی ایک ہی رب کو ماننے لگی آئے، ایک ہی اللہ کو پکارنے لگی آئے. تجھے نہیں پتا ہمارا جو رب العالی ہے وہ نمرود ہے. توجہ توجہ. ابراہیم چلنے لگے، سامنے معبود پڑا ہے، ٹھوکر ماری، معبود نیچے گرا، وجود کے ٹکڑے ہو گئے.
ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابا یہ قسمت کیا کھوٹی کرے گا جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ تیری اور میری قسمت کیسے بنائے گا؟ توجہ، یہاں ایک جملہ اور کہنے لگا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہیں، آپ توڑتے جاتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے وہاں بڑا عجیب جملہ کہہ دیا، توجہ ہے، ذرا اونچی سبحان اللہ، تو ذرا تو کریں نہ کہ بولنے دو، ذرا اونچی سبحان اللہ میں سناؤں۔ اللہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، علی کا جملہ سنانے لگاؤں، شیر خدا کا جملہ سنانے لگاؤں، اسد اللہ کا جملہ سنانے لگاؤں، حسنین کریمین کے ابے کے الفاظ سنانے لگاؤں، فاطمۃ الزہرا کے سرتاج کا جملہ سنانے لگاؤں، مومن مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن کا جملہ سنانے لگاؤں، خلیفہ چہارم کا جملہ سنانے لگاؤں، خلیفہ راشد کا جملہ سنانے لگاؤں۔ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ توجہ ایمان والے، یہاں سیدنا ابراہیم ٹھوکر مار کے ابے کو کہتے ہیں ابا آذر میں بتلاؤں، یا اباتی انی، اور میرا پالنے والا ابا جنہیں تم معبود سمجھتا ہے، جنہیں تم مشکل کشا سمجھتا ہے، جنہیں تم حاجت روا سمجھتا ہے، جنہیں تم بگڑیاں بنانے والا سمجھتا ہے، ابے کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے۔ مناظرہ نمبر 1، باپ سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عام طور پر جب دو جماعتیں آ جائیں، دو گروہ آ جائیں، دو آدمی مناظرہ کر رہے ہوں، اکثر طور پر ادب کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادب سامنے رکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں یا اباتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جنہیں تو مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، بگڑیاں بنانے والا سمجھتا ہے، مالا یسمع، ذرا بتلائیے کیا ان میں سننے کی طاقت ہے؟ لا یسمع، ان میں سننے کی طاقت نہیں ہے۔ جب تیری بات سن نہیں سکتے بگڑی کیسے بنائیں گے؟ ولا یبصر، ابا تیری حالت کو دیکھ نہیں سکتے، تیری بگڑیاں کیسے بنائیں گے؟ دیکھنے کی طاقت بھی کوئی نہیں۔ ولا یغنی عنک شیئا، علم ذرا برابر نفع نقصان کی طاقت کوئی نہیں۔ ابا تجھے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ تجھے نقصان دے سکتی ہیں۔ یا اباتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ او ابا، اور میرا پیارا بابا، میرا ابا، انی قد جانی من العلم، اور میرا ابا تو باپ ہے میں بیٹا ہوں، تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں۔ ابا تو نے دنیا بڑی دیکھی ہے، میں نے ابھی نبوت کا تاج پہنا ہے۔ ابا پر میں کہہ رہا ہوں انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک
کا صراطا سویا۔ ابا جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ تجھے علم نہیں دیا، تیرے پاس زمین کا علم ہے، میرے پاس رب کائنات نے علم دیا ہے، آسمانوں سے آیا ہوا علم ہے، اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنا دیا ہے۔ ابا دنیا کی بات ہوتی تیرے پیچھے چلتا، ابا اب دین کی بات ہے، اب تیری نہیں چلے گی میری چلے گی، اور میں بھی اس اللہ کے حکم کے تابع ہوں، اب تیرا کام ہے میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ اپنی من مانی نہ کر، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جو تو کام کر رہا ہے یہ شیطانوں والا کام ہے، شیطانوں کی عبادت کر رہا ہے، اور شیطان کھلم کھلا رب کا دشمن ہے۔ یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ او ابا مجھے ڈر ہے اللہ تجھے عذاب میں ڈال دے گا اگر اسی حال میں موت آ گئی۔ ابا شیطان تیرا دوست بن جائے گا اگر تو اس حال میں رہا۔ اب چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا جواب دلائل سے باپ دیتا، دلیل کوئی نہیں، جواب کوئی نہیں، پہلا مناظرہ ہے، ابے کے سامنے کھڑے ہیں، جواب نہیں، جب جواب نہ بنے بندہ گالیوں پر اتر آتا ہے، جب جواب نہ بنے بندہ الزام لگانے شروع کر دیتا ہے، اپنا روب جھاڑنے شروع کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں جب ابے کو کہا ابا اس کا جواب دے، ذرا یہ سن سکتے ہیں، ذرا بتلانا، ذرا یہ دیکھ سکتے ہیں، ذرا بتلائیے نا۔ ابا ان میں دیکھنے کی صلاحیت بھی کوئی نہیں، سننے کی صلاحیت بھی کوئی نہیں۔ وہ آزر تھا معبود بنانے والا، اگر آج کل کا مشرک ہوتا معبود دبانے والا تو وہ کہتا ہاں ہاں دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی، اونچا بولیے، دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، انہیں پتہ ہے ہمارا مرید ہماری قبر پہ آیا ہے، چڑھاوا لے کر آیا ہے، لیکن مشرکوں کے گڑھ میں شرک کی بنیادوں میں بیٹھنے والا معبود بنانے والا اس نے بھی چپ ہو گیا ہے، اسے بھی پتہ ہے سنتے، اونچا بولیے، سنتے دیکھتے کوئی نہیں ہے۔ کیا ایک حدیث یاد آ گئی، اگر توجہ ہو تو سنا دوں۔ امت میں صدیق کو یہ شرف حاصل ہے کہ بچپن سے ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو شرک نہیں کیا تھا، توجہ ہے، یہ شرف ہے انہیں حاصل۔ ابا لے کر گیا ہے بیت اللہ کے اندر، آپ کہتا ہے بیٹا یہ میرا خدا ہے، یہ تیرا خدا ہے، بچوں کا خدا یہ ہے، میرا خدا وہ ہے، اس سے مانگ لے۔ روایات کے اندر آتا ہے، مفسرین کرام نے لکھا، ابو بکر آئے، آ کر کہنے لگے ابے نے کہا ہے تو معبود ہے، اگر تو معبود ہے تجھے پتہ ہے میں سفر کر کے آیا ہوں، بچہ ہوں، بھوک بڑی لگی ہے، پیاس بڑی لگی ہے، ذرا پانی کا گلاس دے دے، ذرا روٹی کا لقمہ دے دے۔ اب یہ پتھر کی مورتی کیا کرتی، اونچا بولیے، کیا کرتی؟ کچھ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر تو دے نہیں سکتا، ابھی تیرے بس میں نہیں ہے، ذرا بتلاؤ، مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کس حال میں کھڑا ہوں۔ خاموشی ہے،
صدیق اکبر نے فرمایا اچھا ذرا یہ بتلا، دیکھ نہیں رہا میری بات سن سکتا ہے؟ اگر سنتا ہے تو مجھے جواب دے دے۔ اب یہ پتھر کی مورتی ہیں، کیا سنیں کیا جواب دیں؟ فرمایا اچھا اگر جواب نہیں دیتا شاید تیری زبان نہ ہو، ذرا گردن ہلا گردن، مجھے پتا چلے۔ گردن بھی اونچا بولیے، گردن بھی نہ پڑا ہوا ہلا سکتا ہے نہ کھڑا ہوا ہلا سکتا ہے، جس میں روح نہیں، روح نکل گئی ہے، خواہ وہ مورتی کی شکل میں ہو خواہ وہ میت کی شکل میں ہو، گردن ہلا۔ صدیق نے فرمایا اچھا پلکیں ذرا جھکا لے، اشارہ کر، یہ تو معمولی چیز ہے، ذرا پلکیں تو جھکانا۔ اب پلکیں بھی، چڑھا غصہ، ماری ٹھوکر، خدا ہو رہی 10 ٹکڑے۔ باپ نے دیکھا غصے ہو گیا ہے، چپیٹ ماری۔ صدیق اکبر نے فرمایا ابا جو میں معصوم کی ٹھوکر برداشت نہیں کر سکا وہ بگڑیاں کیسے بنائے گا؟ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابا ان میں دیکھنے کی صلاحیت بھی سننے کی صلاحیت بھی کوئی نہیں۔ ابا لاجواب ہوا ہے، آگے غصے ہو کے کہتا ہے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ او ابراہیم اگر باز نہ آیا، باز آ جا، اگر باز نہ آیا پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا زندگی موت کا مالک اکیلا اللہ ہے، تیرے پاس میں کوئی نہیں۔ ابا اگر تیری طاقت ہے جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، میری زندگی کا مالک بھی اکیلا، اونچا بولی اکیلا اللہ ہے، میری موت کا مالک بھی اکیلا اللہ ہے۔ باپ کہتا وَاغْجُرْنِي مَلِيًّا، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، دور ہو جا، کئی مدت تک عرصے تک دور ہو جا، بہت دور چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال سلام علیکا، ابا خیر آباد، ابا بس میں جا رہا ہوں، مجھے بھی یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ابا میں جانے لگا ہوں۔ قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا، ابا تیرے لیے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، تیرے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کروں گا۔ توجہ ہے۔ ابراہیم نے کہا ذرا رک جا، شاید میں اکیلا ہوں، تیرے دلائل کا جواب نہیں دے سکا، تیرا میں اپنی قوم سے مناظرہ کرواتا ہوں۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے، بڑے بڑے دانش مند ہیں، بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے والے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، تیرا میں وہاں مناظرہ کرتا ہوں۔ توجہ ایمان والے، اب باپ ہے ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آ گیا ہے قوم کے سامنے۔ توجہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، قوم بھی سامنے کھڑی ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ توجہ ہے، تھکے تو نہیں ہو؟ مناظرہ نمبر اونچی بول پو، مناظرہ نمبر 2۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ قوم بھی
پوری قوم کٹھی ہے، اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابے کے سامنے بھی مناظرہ ہے اور قوم کے سامنے بھی مناظرہ ہے۔ فرماتے ہیں ابا ذرا بتلائیے، میری قوم مجھے بتلائیے، لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ ذرا مجھے بتلائیے نا، جن جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جنہیں تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جنہیں تم حاجت روا سمجھتے ہو، انہیں بنایا تو تم نے خود ہے، پتھروں کی مورتیں بنائی ہیں، ان کی شکلیں بنائی ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا کر آپ جھک گئے ہو۔ میں اس اور انداز میں اس معاشرے کے حساب سے کہنے لگا ہوں، اپنے ہاتھوں سے دبا کر آپ جھک گئے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے پھر آپ جھک گئے ہو، اور فرمایا یہاں کر آپ اعتکاف کر رہے ہو۔ قوم کو اور جواب نہیں آیا، قوم کہنے لگی ہے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ اور ابراہیم ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ان کی باتیں کیا کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے، ان کے نام کے چڑھاوے دیا کرتے تھے، ان کے آگے جھکا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ قربان جاوا ابراہیم اکیلے ہے، پورا شہر کھڑا ہے، پوری برادری کھڑی ہے، پورا علاقہ کھڑا ہے، ابا بھی مخالف ہے، قبیلے والے بھی مخالف ہیں، رشتہ دار بھی مخالف ہیں، اپنے بھی مخالف ہیں، بیگانے بھی مخالف ہیں، انجام کو نہیں دیکھ رہے، کہہ رہے ہیں کیا جواب دیا؟ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم خود بھی اور تمہارے باپ دادا بھی سارے کے سارے گمراہ ہو گئے ہو۔ جو اللہ کو چھوڑ کر اور دروازے پہ جھک جائے وہ ہدایت پر ہوتا، اونچا بولیے ہدایت پر ہوتا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دوواں جہاناں دا سردار پیغمبر، دوواں جہاناں دا دلہا تے دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، والی بطحا پیغمبر، شمس الضحیٰ پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، نور الہدی پیغمبر، شیم دویر پیغمبر، بدر منیر پیغمبر، سراج منیر پیغمبر، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں سونا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اپنی امت کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر ذرا دے دیجئے۔ میرا ابراہیم قوم کے سامنے خطاب کر رہے ہیں، پوری قوم کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاون بھی جڑا کتاباں کھول کھول کے دے وے، ساتھ بھی کوئی نہیں، ادھر پوری قوم ہے۔ ذرا انداز دیکھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین۔ او قوم، او میرا ابا ذرا بتلائیے نا، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن جن کی تم نظر نیاز دیتے ہو، جن جن کے تم چڑھاوے دیتے ہو، جن کے نام کی منتیں منوتیاں دیا کرتے ہو، ذرا بتلائیے جہاں آ کر چلے کاٹتے ہو، جہاں آ کر اعتکاف کرتے ہو، قال هل يسمعونکم، ذرا بتلاؤ کیا یہ تمہاری بات سن سکتے ہیں؟
ان کو پتہ تھا اگر ہم نے کہہ دیا سنتے ہیں، آگے ابراہیم یوں نہ کہہ دیں اگر سنتے ہیں تو انہیں پکارو ذرا پھر میں بھی دیکھوں۔ لیکن قربان جمع ابراہیم علیہ السلام کے جلال پر، فرما حل یسمعونکم، توجہ ہے توجہ ہے، تھوڑی سبحان اللہ ڈھیلی ڈھیلی سمجھ نہیں آتی بھی آج، ایمان سے بتلا، ایمان سے۔ کبھی یہ انداز سنا ہے آپ نے؟ یہ انداز سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا۔ اللہ کا قرآن ہے، توجہ، میں محنت بھی کرا تو سبحان اللہ بھی نہ آکھو گل بن دی، ایک ایڈوانس سبحان اللہ میں تھوڑی اور بھی رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ توجہ ایک باری سبحان اللہ چھوڑو، توجہ۔ فرما حل یسمعونکم اذ تدعون، جنہیں تم بلاتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، جن کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، جن کے سامنے آرزو کرتے ہو، جن کے سامنے التجا کرتے ہو، ذرا بتلاؤ حل یسمعونکم، کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ انہاں کیا اونچا بولیے، کوئی نہیں۔ اگر آج کا مشرک ہوتا، اس سے پوچھا جائے بتلا کیا تو انہیں دیکھ رہا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کیا تو ان کی سنتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ اچھا تجھے دیکھتے ہیں، تیری سنتے؟ جی جی مجھے دیکھتے بھی ہیں، میری سنتے بھی ہیں۔ اس دور کا مشرک کہنے لگا حل جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حل یسمعونکم اذ تدعون، جنہیں تم پکارتے ہو بلاتے ہو، ذرا بتلاؤ کیا تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ جواب نہیں میں ہے، خاموشی چھا گئی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فرماتی ہیں او ینفعونکم او یضرون، ذرا بتلاؤ کیا یہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں؟ ذرا بتلاؤ کیا تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، چاہیے تو یہ تھا وہ جواب دیتے جو سوال پوچھا گیا ہے، یہ سنتے اور دیکھتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا یہ اس پر جواب دیتے۔ کہنے لگے ابراہیم ہمارے باپ دادا کا کام تھا، ہمارے باپ دادا بھی اس طرح کرتے آئے، ہم بھی اسی طرح کر لگے ہیں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، توجہ ابراہیم خلیل اللہ کا ذرا آپ سنیے۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے 14ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام جواب دے کے کہتے ہیں سن لو فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ جب قوم بھڑکنے لگی ہے، غصہ ہونے لگی ہے، لال سرخ ہو گئی ہے، آنکھیں دکھانا شروع ہو گئی ہے، سیدنا ابراہیم جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں او میری قوم و میرا ابا سارے میرے دشمن بن جائیں، جو تمہارے معبود ہیں یہ بھی دشمن بن جائیں، جو میری ٹانگ توڑنی ہے توڑ دیں، جو میرا بازو توڑنا ہے توڑ دیں، تم بھی دشمن میرے بن جاؤ، سارے میرے دشمن ہیں، ایک رب ہے جو میرا دوست ہے، میں صرف اپنے رب کو دوست بناتا ہوں، وہی رب الذی خلقنی فہو یہدین، جس رب نے مجھے بھی پیدا کیا ہے اور مجھے ہدایت بھی دی ہے۔ قوم غصے میں ہے، جلال میں ہے، قوم کہنے لگی اب چاہیے یہ تھا وہ جواب دیتے ابراہیم علیہ السلام کی علمی سوالوں کا، انہوں نے جواب دینے کی بجائے آگے سے یوں کہنا شروع کر دیا ہے اور ابراہیم ہم تیرا پانی بند کر دیں گے، ہم تیرا کھانا بند کر دیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا والذی هو یمیتنی ویسقین،
مجھے میرا رب پلاتا بھی ہے، رب مجھے کھلاتا بھی ہے، تمہاری کوئی ضرورت بھی اونچا بولیے تمہاری۔ سارا مجمع جاگدا بیٹھے، رانا صدیق ستا ہوا ہے، اونچی ایک بار سبحان اللہ چھوڑا تو دو۔ اللہ فرماتے ہیں والذی یمیتنی والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں صرف وہ کھلاتا پلاتا نہیں ہے، بلکہ اگر میں بیمار ہو جاؤں تو صحت دینے والا کون ہے، تندرستیاں دینے والا کون ہے؟ توجہ توجہ ایمان والے، یہ تبلیغ چل رہی ہے، یہ مناظرہ چل رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرا دوست ہے، اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یہاں میں ایک موتی دینے لگا ہوں، اگر سمجھ آ جائے نا تو سبحان اللہ میں بالکل بخل نہیں کرنا، بالکل بخل نہیں کرنا۔ مسجد کی گونجنی چاہیے کل قیامت والے دن انشاءاللہ العزیز، یہ نجات کا سبب بنے گا۔ توجہ کرنی ہے، میں کہوں میں اللہ کا پیارا ہوں، آپ کہیں ہم اللہ کے دوست ہیں، میں کہوں فلاں ولی اللہ فلاں بزرگ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے، آپ کہیں فلاں ولی اللہ فلاں بزرگ فلاں آدمی اللہ کا دوست ہے، یہ کوئی کمال نہیں، کیونکہ زبان میری ہے زبان آپ کی ہے، کمال یہ ہے رب خود کہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم میرا دوست ہے، ابراہیم کو میں نے اپنا دوست بنایا ہے۔ جب ابراہیم نے سب کی مخالفت منہ لے لی ہے، صرف میرے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، میں اللہ بھی اعلان کر کے کہتا ہوں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ قوم کہنے لگی ابراہیم ہم تو بے بس ہو گئے ہیں، اب تیرا مناظرہ اپنے خدا سے کرواتے ہیں، نمرود سے کرواتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیار ہوں، ٹائم لے لو، وقت لے لو، مناظرے کے لیے تیار ہوں، جاؤ ذرا اس سے پوچھ کر آؤ، اگر وہ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں ابراہیم تیار ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والا جمعہ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام